آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جیسی آئے سب کرامتوں سے سب کچھ حل کرتے چلے گئے؟ سب کچھ حل کرتے چلے گئے؟ ادھر کرامت دکھائی ادھر کھانا آ گیا، ادھر کرامت دکھائی ادھر کپڑے آ گئے؟ نہیں، اولیاء کاملین اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے کرامتوں کا صدور نہیں کرتے۔ ہاں، وہ بے اختیار ان سے کچھ کام صادر ہوتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موکل ہے اس کو کہہ دیں حاضر ہو جا، ابھی مجھے سونا لا کر کے دے دے، ابھی مجھے چاندی لا کر دے دے، مٹھائی کی خواہش ہوئی فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لا کے دے دے۔ یہ کرامتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ذات کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کرامتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کے پاس کرامتوں کا اختیار تھا، باوجود اس کے فاقے پر زندگی گزارتے تھے، مشقتوں سے گزرے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں نے غریب نواز کی تمام کرامتیں سنی ہوں گی، اور کیا ان کا آج تک آپ لوگوں نے کبھی فاقہ سنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کتنے دنوں تک فاقے سہے ہیں؟ دوستو، جس طرح سے مفتی سلمان اظہری اپنے بیان کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے فاقے سہے ہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان شریف آتا ہے اور رمضان شریف کے 30 روزے ہم سے نہیں رہ جاتے ہیں، لیکن جس طرح سے اللہ کے نزدیک جانے کے لیے اللہ کے ولیوں نے جو سنگھرش کیا، جس طرح سے انہوں نے دکھ مصیبتیں اٹھا کر کے اللہ کو راضی کیا ہے، دوستو اگر آج ہم بھی اللہ کو راضی کرنا چاہیں تو ہمیں بھی دکھ مصیبت اٹھا کر انہیں اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو چلیے پورے ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری اپنے بیان اور تقریر کے ذریعے خواجہ غریب نواز کو لے کر کے ان کے جو فاقے رہے ہیں اور ان کی جو کرامتیں کے ذریعے انہیں جو جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں مفتی سلمان اظہری اپنے بیان میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے پورے مکمل ویڈیو کو دیکھتے ہیں شروع سے لے کر انت تک۔ اور دوستو آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جیسی آئے سب کرامتوں سے سب کچھ حل کرتے چلے گئے؟ سب کچھ حل کرتے چلے گئے؟ ادھر کرامت دکھائی ادھر کھانا آ گیا، ادھر کرامت دکھائی ادھر کپڑے آ گئے؟ نہیں، اولیاء کاملین اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے کرامتوں کا صدور نہیں کرتے۔ ہاں، وہ بے اختیار ان سے کچھ کام صادر ہوتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موکل ہے اس کو کہہ دیں حاضر ہو جا، ابھی مجھے سونا لا کر کے دے دے، ابھی مجھے چاندی لا کر دے دے، مٹھائی کی خواہش ہوئی فلاں مٹھائی کی دکان سے مٹھائی لا کے دے دے۔ یہ کرامتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی ذات کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کرامتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کے پاس کرامتوں کا اختیار تھا، باوجود اس کے فاقے پر زندگی گزارتے تھے، مشقتوں سے گزرے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ایک صاحبزادے خواجہ حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں مدرسے سے پڑھ کر کے آ رہے تھے، اور بھی طلبہ تھے، کسی استاد کے پاس پڑھ کر کے آ رہے تھے، بیچ راستے میں ان کو چکر آ گیا اور گر گئے۔ دوستوں نے اٹھایا، کہا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 2 دن سے ہم کھانا نہیں کھائے، سرکار غریب نواز کے بیٹے ہیں، کھانا نہیں کھائے، بھوک کی شدت ہے کہ آج کمزوری آ گئی، گر گئے۔ تو وہ دوستوں نے پوچھا کیا آپ نہیں کھائے؟ تو آپ کے والد کہا وہ پچھلے 8 دن سے تو فاقے میں ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، دن میں شام میں پانی پی لیتے ہیں، ان کا تو فاقہ اور ہے۔ بیٹے نے صرف اتنا کہا دوستوں سے، سب گئے اپنے اپنے گھروں میں جا کر کہنے لگے کہ آج تو بڑا غضب ہوا، ہم نے سلطان الہند معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو فاقے میں گرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ جب بچوں نے یہ بات پہنچائی اپنے والدین سے، تو شام سے پہلے جتنے متعلقین تھے سب بڑے بڑے طبق کھانے کے بھر بھر کر کے خانقاہ پر لے آئے۔ حضرت سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا اچانک آج کھانے کا اس قدر وافر انتظام، کثیر تعداد میں کھانا آ گیا ہے۔ پوچھا کہ یہ بات کیا ہے، آج اتنا کھانا کیسے آ گیا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کبھی اشارہ تک نہیں کیا کہ آپ کے گھر پہ فاقہ ہے، ہم غریبوں کو آپ حکم فرما دیں ہم اپنی جان حاضر کر دیں، کیسے تم لوگوں کو کس نے بتایا؟ سرکار غریب نواز نے پوچھا تو لوگوں نے کہا آج حضرت آپ کے صاحبزادے حسام الدین چکرا کر گر گئے تھے، پوچھا ہمارے بچوں نے تو انہوں نے بتایا کہ آپ پچھلے 1 ہفتے سے فاقے میں ہیں اور وہ کمزوری کی وجہ سے گر گئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تو کھا لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے،
اور اس کے بعد اپنے گھر پر آئے، بلائے حسام الدین کہاں ہیں؟ بیٹا سامنے آیا، کہا اب میری نظروں سے تم ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ فاقہ میں دنیا کے لیے نہیں میرے رب کی رضا کے لیے کرتا تھا، اور جو میرے اور میرے رب کے راز کو باہر لوگوں میں افشا کرے میں اسے اپنی چھت کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نہیں ہے کہ کرامتوں کے ظہور اور صدور سے طبق کے طبق وہ کھانے اتروائیں، اگر وہ چاہتے تو یقیناً اللہ ضرور دیتا، وہ سونے چاندی کے قلعے کیے ہوئے محل میں رہ سکتے، لیکن اولیاء کاملین پہلے سٹرگل کرنا سکھاتے ہیں، مشقتوں کا سامنا کرنا سکھاتے ہیں، کیونکہ سنت مصطفیٰ یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں یہی ہیں۔ آج تھوڑی سی مصیبتوں پر ہم گھبرا کر کے واویلا مچاتے ہیں، حالات خراب ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ ہوا کیا تمہارے ساتھ آج؟ کس نے تمہیں آج آزمایا ہے؟ وہ تلواروں کے نیچے بھی سجدے نہیں چھوڑتے تھے، آج تمہیں کون ہے جو اذانوں سے روکتا ہے؟ کون ہے تمہیں مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا۔ تم تو آج محو خواب ہو اور خراٹے لیتے ہوئے اپنی نمازیں قضا کر جاتے ہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ عیش و عشرت آج اللہ نے اتنا دیا ہے جتنا ماضی میں کبھی لوگوں کو ملی نہیں ہوگی۔ آج تک بتاؤ کیا تم یا تمہاری اولاد کبھی ننگے رہے؟ کیا کوئی رات ایسی ہو کہ مجبوری کی وجہ سے یا بے سر و سامانی کی وجہ سے تم بھوکے سو گئے ہو؟ نہیں، اپنی پسند سے ہو سکتا ہے کوئی بھوکا سو جائے، لیکن غربت کی وجہ سے بھوکا سوئے کوئی آج بہت مشکل نظر آتا ہے۔ سب کو اللہ آج کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو پہنایا ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس ہے، لیکن اسلام کو جو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے اپنے گھروں میں، یہ بہت حیرت کی بات ہے، یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ جس اسلام کا نام ہمیں عزت دیتا ہے، جس مصطفیٰ کی نسبت ہمیں عزت دیتی ہے، اسی اسلام کو ہم نے آج اجنبی بنا کر رکھا ہے۔ اجنبی کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعرے سڑکوں پر لگا سکتے ہیں، اپنے گھر میں لگاؤ، اپنے گھر میں اسلام کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تم اپنی بیٹیوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ کیا تم اپنی بیویوں پر، اپنی بہنوں پر اسلام کو پسند کرتے ہو؟ اگر اسلام کو پسند کرتے تو ان کا حجاب کیوں آج نکل گیا؟ ان کا پردہ کیوں نکل گیا؟ گویا کہ ہم اسلام کو صرف مسجدوں میں پسند کرتے ہیں، باہر شادی محل میں جا کر کے دیکھیں، ہال میں، وہاں کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو پسند ہی نہیں کرتا مسلمان، اجنبی بنا رکھا ہے۔ اپنے برتنوں پر، اپنے دسترخوانوں پر کیا اسلام کو پسند کرتے؟ اگر تمہیں اپنے کھانے میں بھی اسلام پسند تھا تو یہ کیا ہے کھڑے کھڑے قطاروں میں جو کھاتے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ اگر تمہیں اپنے لباس میں اسلام پسند تھا تو ذرا اپنے اوپر جھانک کر کے دیکھ لیتے، اپنے چہرے پر اگر اسلام پسند تھا آئینے میں جا کر دیکھ لیتے۔ ہم نے خود اجنبی بنا دیا ہے اسلام کو اپنے گھروں میں، اور ہم بات کرتے ہیں اسلام کے لٹنے کی، کہ اسلام کو فلاں لوٹ رہا ہے، اسلام کے اوپر فلاں جو ہے ظلم کر رہے ہیں۔ خود اپنوں کا جو ظلم ہے اس کا کیا ہے؟ میں بات الگ نہ چلی جائے، آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت کے سلطان معین الدین حسن چشتی غریب نواز، جن کی حکومت آج بھی ہمارے دلوں پر قائم ہے، لیکن پابندیاں ایسی تھیں ان کی زندگی پاک میں، قسم خدا کی سارے لوگ مل کر کے میں چیلنج کرتا ہوں، ایک روایت ڈھونڈ کر کے لاؤ کہ غریب نواز کی ایک نماز کیا ایک رکعت کبھی قضا ہوئی ہو، کبھی کوئی نماز قضا کی ہو، نہیں لا سکو گے۔ ان کی زندگی بھر کی عبادتیں، اور پھر حد تو یہ ہے، میں نے ایک بات پڑھی تھی مجھے بہت حیرت ہوئی، رجب المرجب کے یہی 6 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک ہے، پہلی رجب کو آپ اپنے خانقاہ میں اندر چلے گئے تھے، حجرہ بند کر لیا تھا، کھڑکیاں بھی بند، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، آپ اکیلے تھے، اور اللہ 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 کی آوازیں آتی رہی۔ 6 رجب تک لوگ دن رات آوازیں سنتے تھے باہر سے، اور 6 رجب کے عین دوپہر کے وقت آواز بند ہو گئی، آواز رک گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک کمرہ پورا چاروں طرف سے بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اندر کیا حال ہوگا؟ گرمی کا حال یا پسینے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہوا کا انتظام نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔
لیکن جب آواز بند ہوئی تو خلفاء و مریدین نے کافی انتظار کے بعد دروازہ توڑ دیا. انہیں ایسا لگا کہ شاید آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو. دروازہ توڑ دیا تو دیکھا آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی روح کب سے انصری سے پرواز کر چکی ہے. آپ کا وصال ہو چکا. لیکن اندر آتے ہی جیسے ہی مریدین کی نظر پڑی، پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا ہے. جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ، دیواروں پر دیکھا گیا آپ کی سانسیں جو نکلتی تھیں، آپ کی سانسیں نکل کر یہ جو بھاپ بنتی تھی، دیواروں پر وہ پسینہ جمع تھا شبنم کی طرح سے. لیکن اس پسینے کے قطروں کو دیکھا گیا غور سے تو ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا. سانسیں جو نکلتی ہیں جہاں جا کر جم جائیں اس میں بھی ذکر الہی موجود ہے. عزیزان گرامی وقار، جن کی عبادتوں کا اور ریاضتوں کا یہ حال ہو تو کیا رب تبارک و تعالیٰ انہیں یہ مقامات علیہ نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً کرامات اپنی جگہ پر، لیکن جو انہوں نے سٹرگل کیا اپنی زندگی میں، مشقتیں اٹھائی ہیں، جو عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے. آج وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے. 1 روپیہ یا 1 سکہ کسی کا حرام کا آپ کی خانقاہ تک آپ نے کبھی آنے نہیں دیا، کبھی آنے نہیں دیا. یہاں تک کہ نظر و نیاز جو آتے اس کو خیرات کر دیتے تھے. جب اپنے آپ کو اس طرح بچا لیا جائے تو مقامات بلند عطا ہوتے ہیں. آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں، مہنگی پھول چڑھا دیں. اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا، وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت ان کی رفعت کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ تمہاری خام خیالی ہے. اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ جاؤ اور عرض کرو کہ اب میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے اجمیر، بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزوار، یہ آج کے ایران میں ہے، اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس، ایک باغیچے کے پاس، اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا. اس کے اندر ایک حوض تھا. یہ باغیچہ اور حوض وہاں کے حاکم کا تھا. اس وقت کا جو حاکم تھا بڑا ظالم آدمی، لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے. ہفتہ وصولی والا سسٹم. اور پھر اسی کا ایسا ظلم، اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے. اتفاق ایسا کہ سرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس حوض سے آپ وضو کرنے چلے گئے. تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ حاکم سبزوار کا ہے، آپ مت آئیے، اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا. حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے. بس آپ نے وضو فرمایا، ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گیا. جیسی آیا اور چیختا چلاتا کہ ایک اجنبی میرے آرام گاہ میں کیسے آ گیا ہے اور کیسے یہ حوض میں پانی لے کر کے استعمال کر رہا ہے. سرکار غریب نواز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، کوئی توجہ نہیں. وہ دندناتا ہوا قریب آیا، آپ نے پورا وضو فرمایا. وضو کرنے کے بعد اپنے قطرے چھڑک دیے اور پھر اس کی طرف ایک جمالی نظر ڈالی اور وہ حاکم سبزوار دیکھتا رہ گیا اس حسین صورت کو. جو کرنے آیا تھا وہ کچھ اور کام تھا، لیکن قدموں میں گر کر کے توبہ کرنے لگ گیا. کہا کہ آپ جس وقت یہاں آئے مجھے پتا نہیں تھا، لیکن اب جس وقت آپ میرے دل میں آئے ہیں عزم کرتا ہوں کہ زندگی بھر مجھے اپنے دامن سے دور نہ کریں. میرے عزیزو، سلطان الہند کے پاس آئے، لیکن حاکم سبزوار جو تھا غریب نواز کے قدموں میں گر کر معافی مانگا، توبہ کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ واپس جانے کے بعد زندگی بھر لوٹی ہوئے مال کو سب کے اصل مالکوں تک پہنچایا، سب کو لوٹایا اور اپنا گھر بار بھی بیچ دیا
तब सरकार गरीब नवाज के पास आया, कोई नजर और नियाज लेकर के नहीं, कोई तोहफा तहाइफ लेकर के नहीं, बल्कि आया और कहा अब आपका ये गुलाम सब दे करके आया है, सिवाय दिल के अब कुछ नहीं रह गया, वो मैं आपके पास ले आया हूं। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने कबूल फरमाया, बैअत इरादत में ही नहीं बल्कि अपने अजीम खुलफा में उसको शामिल फरमाया, खिलाफत अता की। बाद में तारीख में मौजूद है, सब्ज़ावार के अल्लाह तबारक व तआला ने सब्ज़ावार के उनको कुतुब बनाया, अपने वक्त के कुतुब थे। कहाँ जुल्म व सितम की दास्तान रखने वाला, कहाँ कदमों में आकर के दिल देने वाला अल्लाह की विलायत हासिल कर जाता है। मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, तुम तोहफे ताइफ अपनी जगह पर जाओ, अपना दिल कदमों में रख करके आओ, अर्ज करो कि सरकार मुझे अपने साथ ले ले, आप एक इशारा फरमाए मेरे दिल की इस्लाह हो जाए। फिर अगर गरीब नवाज कबूल फरमा ले, यकीनन जिंदगी की काया ही पलट जाएगी, एक नया इनकलाब देखने को मिलेगा। अल्लाह करीम उस आस्ताने को सदा सलामत रखे। अजमेर मुअल्ला के फयूज़ व बरक़ात अल्लाह ताला हमारी नस्लों को सुबह क़यामत तक अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, अपने बच्चों को ये नसीहत भी करो, ये वसीयत भी करो कि हिंदुस्तान में हम गरीबों को इस्लाम मिला है तो वो अजमेर मुअल्ला की धरती का फैज़ है, सरकार गरीब नवाज के एहसानात हैं। इसलिए क्या इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल ज़माना आने वाला है, कल को चल करके कोई टाई सूट बूट वाला कोई आए और कह दे कि हमने इस्लाम फैलाया है, तो हमारे बच्चे तो गूगल वाले हैं, हमारे बच्चे तो गूगल के शागिर्द हैं, उनको यही ना लगने लग जाए कि सारा इस्लाम गूगल से फैला है। इसलिए बच्चों को ये समझाओ, गूगल हो कि पूगल हो, ये बहुत ज़माने के बाद की बात है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज उस वक्त इस्लाम फैला रहे थे जब तो तार का भी सिस्टम नहीं था, जब टेलीफोन का भी मामला नहीं था, लेकिन अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम को रोशन फरमाया। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देख करके यहाँ तक आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी ने जिन बातों को बताया और जिन वलियों के बारे में हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज किस तरह से अपने करामतों को जाहिर किए और किस तरह से भारत आए, और आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर से लेकर के तमाम भारत की वो जो यहाँ के लोग थे उनको किस तरह से मुसलमान बनाया और यहाँ पे आकर के किस तरह से इस्लाम और दीन को फैलाया है दोस्तों। लेकिन उनकी ज़िंदगी से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने फाके कसी किया और तमाम तरह के करके के अल्लाह को राज़ी किया। लेकिन दोस्तों आज हम अपने आखिरत को भूल जा रहे हैं, और दोस्तों यहाँ तक कि हम तमाम वो इस्लामिक बातों को भी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इस्लामिक बातें सुननी चाहिए और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब में इससे शेयर करना चाहिए। दोस्तों आज तमाम मुआशरा हमारा ख़राब हो रहा है और तमाम लोग तरह तरह के नशों में डूबे हुए हैं। दोस्तों उन सभी लोगों को आप चाह करके भी इस वीडियो को अगर उन तक प्रोवाइड करते हैं ऐसे वीडियो को, तो दोस्तों सुनने के बाद हो सकता है उनका भी दिल बदल जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी के लेकर के जानकारी के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।